الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی آخرت کے اندر اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر انسان پر موت آنی ہے۔ اس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام جو اس روئے زمین پر سب سے اللہ تعالیٰ کی مقرب ہستیاں ہیں، انہیں بھی اس موت نے دیا ہے، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت والے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں بھی اگرچہ انسانوں کو ان کے اعمال کی کچھ سزا ملتی ہے، لیکن وہ انسانوں کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اچھا کرے یا برا کرے،
اس کا کچھ صلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے، لیکن پورا صلہ یا پوری سزا وہ قیامت والے دن ملے گی۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے، اس کی سزا قتل ہے، اور اگر وہ 100 انسانوں کا قتل کر دے تب بھی اس کی سزا قتل ہی ہے۔ ایک انسان کو قتل کرے، ایک بندہ قتل ہوا، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا، پھر بھی وہی ایک قتل ہوا۔ لیکن آخرت میں اس طرح نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ پوری جزا کا اور پوری سزا کا وعدہ فرمایا۔ وہاں پر اصل انصاف قیامت والے دن اور آخرت میں ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو صرف اور صرف قیامت والے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو اس دن جو انسان بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخلہ مل گیا، فقط فاز، یقیناً ایسا بندہ کامیاب ہو گیا۔ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، اس کے فریب میں نہ آ جانا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اصل انسان کا ٹھکانہ وہ آخرت ہے۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے نجات کو کامیابی قرار دیا ہے، اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس کی حالت اور کیفیت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ ہم ہوشیار رہیں، متنبہ رہیں، اور دنیا میں اس آگ سے بچنے کے لیے انتظام پورے کر کے رکھیں، کوئی کسی دھوکے میں نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر جہنم کا، جہنمیوں کا، جہنم میں ملنے والی سزاؤں کا، جہنمیوں کے لباس کا، ان کی غذا کا، ان کے پانی کا، سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آج اسی جہنم کا تھوڑا سا تعارف میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے والے بن جائیں۔ ہمارے دل میں اس کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے، کیونکہ ایک ایمان والا بندہ اگرچہ اس کی نظر اپنے رب کی رحمت پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کی پکڑ، اس کے عذاب سے بھی بہت زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ ایک طرف انہیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے، اور دوسری طرف انہیں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل میں بھی دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، جہنم کا تذکرہ صرف اس لیے کر رہا ہوں آج کے خطبہ میں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ بے خوف ہو گئے ہیں، دل ہمارے بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور ہمیں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی تنبیہات وہ ہم پر اثر نہیں کرتی ہیں۔
ہم اپنی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اپنے اندر کسی تبدیلی نام کی کوئی چیز لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بڑے ہی فہم اور فراست والے تھے، لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے مثال دے کر اور جو چیزیں جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے ان کو سامنے رکھ کر آپ بات سمجھاتے تھے۔ دنیا کی آگ ہر بندہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آگ کس قدر انسان کے لیے خطرناک ہے، کس قدر جلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی آگ کو سامنے رکھ کر جہنم کی آگ کی سنگینی بیان کی، اس کی شدت بیان کی۔ فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، لوگوں یہ تمہاری دنیا کی آگ وہ اللہ احکم الحاکمین کی تیار کردہ آگ کے 70 حصوں میں سے صرف اور صرف ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تم جتنی تیز سے تیز آگ جلا لو، فیکٹریوں میں، ملوں میں جتنی تیز سے تیز آگ جلا لو، تمہاری آگ آخرت کی اور اس جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 میں سے صرف اور صرف ایک حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کانت لک کافیہ، یقیناً یہ آگ یہی بندے کو کافی ہونے والی ہے، جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، اس سے بندہ جل جاتا ہے۔ فرمایا فصلت علیہم، ہاں یہ دنیا کی آگ اگرچہ جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے جو آگ جہنمیوں کے لیے تیار کی ہے وہ اس سے 69 گنا گرم ہے۔ کلہن مثل حرھا، اور اس کا ہر جز اس کے ایک حصے کے برابر ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے وصف بیان ہوئے ہیں۔ دنیا کی آگ عزیز بھائیو، اس میں بندہ جلنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یہ بندے کو جلا کر ایک دفعہ راکھ کر دے، بات معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جہنم کی آگ کے اندر اللہ نے اور بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ تطلع علی الافئدہ، وہ بندوں کو جلاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ آخرت میں اصل سزا بندے کو آخرت میں ملے گی۔ فرمایا تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ تو ویسے ہر ایک کو برابر جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ہر انسان کو برابر نہیں جلائے گی، بلکہ ہر بندے کے دل پر جھانکے گی کہ اس کے دل میں کیا ہے اور یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کے حساب سے جلائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس کی شدت بیان کی، اسی طرح اس جہنم کی آگ کی گہرائی کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آواز سنی آپ نے، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ خود اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی۔ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اور 70 سال گزرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کے پیندے کے اندر پہنچا ہے۔ ایک وزنی پتھر آپ بہت زیادہ اونچائی سے گرا دیں، کتنا ٹائم لگے گا اس کو زمین پہ آنے میں؟ اور میں 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے سرے سے جہنم کے اندر پھینکا گیا، اور 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ پتھر آج جہنم کے پیندے میں پہنچا ہے۔ اس قدر وہ گہری اور بڑی ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، قیامت والے دن اس کی ہولناکی اللہ نے خود بیان کی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم قیامت والے دن قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر،
کأنہا جمالۃ صفر، اس کا ایک ایک شعلہ اتنا بڑا ہوگا جس طرح کہ ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، ایک محل کی مانند اس کا ایک شعلہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، یؤتی بجہنم لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ جہنم کو قیامت والے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، یجرونہا، جو اس جہنم کو قیامت والے دن قابو کر رہے ہوں گے، اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں، اور 70,000 لگاموں کے ساتھ ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو یہ 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں، جو اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن جہنم کو قابو کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس قدر وہ بکھری ہوئی ہوگی، ایک ایک شعلہ اتنا بڑا اپنے اندر آنے والے مجرموں کو دیکھ کر مزید بکھر رہی ہوگی، اور کوشش کر رہی ہوگی کہ جلدی سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین 4,90,00,000,000 فرشتے قیامت والے دن اس کے اوپر مقرر کریں گے۔ اور اس جہنم کا ایندھن بننے والوں کی حالت اور کیفیت بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ دنیا میں بندے کے لیے یہ جہنم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، بندے کی جان نکل جاتی ہے، بندہ مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ لیکن وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودہم غیر الجلود۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو اللہ احکم الحاکمین ان جہنمیوں کو اس کے علاوہ اور نیا چمڑا دے دیں گے۔ وہاں پر موت نام کی چیز نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مریں گے اور نہ ہی زندہ ہوں گے۔ موت نام کی وہاں پر چیز نہیں، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ ہونے کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جہنمیوں اور جنتیوں دونوں کو مخاطب کر کے اس کا تعارف کروایا جائے گا۔ پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہچانتے ہیں، یہ وہی موت ہے جو ہر بندے کو آئی ہے۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا، جنتیوں لکم الخلود، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اور جہنمیوں لکم الخلود، اب تم نے بھی ہمیشہ جہنم کے اندر ہی جلنا ہے۔ جن کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، اس موقع پر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر اللہ رب العزت ذبح کر دیں گے، اور اس بات کا اعلان کیا جائے گا۔ وہاں پر ان لوگوں کے لیے لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ زندگی کوئی زندگی ہوگی اور نہ ہی وہاں پر موت کا کوئی سوال ہوگا، مرنے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ جہنمی تنگ آ کر دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمارا کام تمام کر دے۔ دنیا میں جس طرح بندہ آخر کار موت کو اپنی مصیبتوں کا حل سمجھتا ہے، وہاں پر بھی بندہ موت کا تقاضا کرے گا، لیکن وہاں پر موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کی خوراک کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یقیناً زقوم کا درخت، تھور کا درخت، طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹ کے اندر جوش مارے گا،
کغلی الحمیم، جس طرح کہ گرم کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرح وہ پیٹ کے اندر وہ زقوم کا درخت جوش مارے گا، حرارت پیدا کرے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، مزید اللہ کا فرمان ہوگا خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سے گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس کے اوپر ڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اور ساتھ کہا جائے گا چکھ اس کو، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا کے اندر بڑا ہی زبردست تھا اور بڑا ہی باعزت تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا تھا، اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھنے والا تھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، پانی کا تذکرہ کیا۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اسے جہنمیوں کی پیپ کا والا پانی، جہنمیوں کی پیپ اسے پلائی جائے گی۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، گلے میں اتارنا چاہے گا، نہیں ہے قریب کو اس کو گلے میں اتار سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کو ہر جگہ سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرنے والا نہیں ہوگا۔ موت کے سامان بڑے ہوں گے، موت کا بڑا سامان موجود ہے وہاں پر، لیکن موت نام کی چیز نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے اور بڑے بڑے عذاب بھی موجود ہیں۔ کچھ عذابوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا اور بھی اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے عذاب موجود ہیں وہاں پر۔ اسی طرح عزیز بھائیو، جہنمیوں کا لباس اللہ نے ذکر کر دیا۔ تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے نبی تو اس دن دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سرابیلہم من قطران، ان کو جو قمیصیں پہنائی جائیں گی وہ بیروزے کی ہوں گی، بعض لوگ اس کا گندک بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو جہنم کی آگ ڈھانپے گی۔ ان کا لباس ایک ایسی قسم کا ہوگا جس کو مزید آگ بڑی تیزی کے ساتھ چھوتی ہے۔ اس جہنم کے عذاب کا اندازہ کرنا ہو تو اس حدیث کو پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا، ان اہون اہل النار، سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا وہ بندہ ہوگا من لہو نعلان، جس بندے کو جہنم کی صرف اور صرف 2 جوتے اور 2 تسمے جہنم کے پہنائے جائیں گے۔ کانا من نار یغلی منہ دماغہ، اور اس کے ساتھ اس کا دماغ اس طرح کھولے گا کما یغلی البرجل، جس طرح کہ ہنڈیا چولہے کے اوپر کھولتی ہے، جوش مارتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم کے اندر سب سے بڑھ کر اور سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کی حالت اور کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کو صرف اور صرف جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے بڑھ کر عذاب مجھے دیا جائے گا۔ عزیز بھائیو اور بزرگوں، اس کی شدت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس بندے کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر نعمتوں کے اندر رہنے والا ہوگا۔ آسائشیں، نعمتیں، سہولتیں جس بندے کے پاس سب سے زیادہ ہوں گی اس کو لایا جائے گا، اور ہوگا وہ جہنمیوں میں سے۔ جہنمیوں میں سے اس بندے کو لایا جائے گا جو انعم اہل دنیا ہوگا، دنیا میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا اور پلنے والا۔ اس کو جہنم کا ایک چکر لگایا جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ جہنم کا ایک چکر لگنے کی دیر ہے، ایک نظارہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا، دنیا میں کوئی نعمت، کوئی سہولت، کوئی آسانی، کوئی خوشی کے دن تو نے دیکھے ہوں؟ بندہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری آسانیاں، ساری سہولتیں صرف اور صرف جہنم کا ایک چکر لگنے کے ساتھ بھول جائے گا۔
جس دنیا کی خاطر انسان مارا مارا پھرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اپنے رب کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی اسے فکر نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، چند دن کی دنیا کے لیے جو بندہ اپنی آخرت کو قربان کر دیتا ہے، جتنا بڑھ جائے نعمتوں کے اندر، جتنی زیادہ سے زیادہ سہولتیں نعمتیں استعمال کر لے، جہنم کا صرف ایک نظارہ کرنے کے ساتھ ساری کی ساری نعمتیں سہولتیں بھول جائیں، منکر ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا کے اندر پریشانیوں کے اندر رہا، مصیبتوں کے اندر رہا، تکلیفوں کا سامنا کیا، بڑے دکھوں کا سامنا کیا، بیماریوں کا سامنا کیا، لیکن اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ دنیا میں سخت ترین حالات سے دو چار رہنے والا صرف جنت کا ایک چکر لگے گا، دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کوئی دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا نہیں اللہ، دنیا کی زندگی تو بڑے سکون اور آرام سے گزر گئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، صرف اور صرف جنت کے ایک چکر کی مار۔ تو دنیا کی سہولتیں، دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، یہ جہنم کے ایک چکر کی مار ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں یہ صرف اور صرف جنت کے ایک چکر کا ہوگا، اور بندہ سارا کچھ بھول جائے گا، ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ وہاں پر بندے کے پاس حسرتوں کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے، بندہ خواہشیں کرے، صرف یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، اللہ ایک موقع اور دے دے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی اچھی طرح متنبع کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ باتیں تو جہنم کا ڈراؤنا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ڈرایا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، ابدی جہنمی، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا وہ کافر ہے۔ مسلمان آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آخر میں اس حدیث کو کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ آخر کار جہنم سے نکالا جانے والا بندہ کون ہوگا۔ حسرتوں اور پریشانیوں کا دن اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ بندے وہاں پر کئی ایک پریشانیوں اور حسرتوں کا اظہار کریں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جب وہ جہنم کے اندر الٹے منہ پھینکے جائیں گے، وہاں پر جہنمی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، کاش کہ ہم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا، اپنے رب کی بات کو مانا ہوتا، اپنے نبی کی بات کو مانا ہوتا۔ اس بات کا تمنا اور حسرت کریں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اس جہنم کا نظارہ کر کے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ دیکھ لیا، سن لیا، یقین ہو گیا، فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع اور دے دے، اچھے بن کے آئیں گے، اب کی بات نافرمانی نہیں کریں گے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، میں نہ جانتا ہوتا میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، میں اپنے حساب کو جاننے والا نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے کاش کہ جو موت مجھے آ گئی تھی یہی میرا کام تمام کرنے والی ہوتی، دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کوئی کام نہیں آیا، میری چتراہٹ کوئی کام نہیں آئی، میری نمبرداری کوئی، میرا عہدہ کوئی کام نہیں آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، سارا کچھ میرا ضائع ہو گیا۔ وہاں پر عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی چودراہٹیں، یہ دنیا کی چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ وہاں پر کام آنے والی چیز کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اعملوا، عمل کرو، عمل کام آنے والا ہے۔ فرمایا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، یاد رکھو قیامت والے دن بندے کے کام آنے والی چیز بندے کا عمل ہے، اور جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا، جو اللہ کا مطالبہ تھا وہ کر کے نہ آیا، دنیا کی چودراہٹ، نمبرداری، اس کا روپے پیسہ، اس کی ساری محنت، لم یسرع به نسبہ،
چاہے وہ کسی نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی رشتہ داری وہاں پر کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کنبے قبیلے کو اکٹھا کر کے انہیں یہ بات، اسی بات کی نصیحت کی تھی، یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت رسول اللہ، اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، عمل کر کے آنا، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیٹی ہونا جنت میں لے جائے گا، نہیں، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، خالی نبی کی بیٹی ہونا تیرے کوئی کام نہیں آنے والا، اعملی عمل کر کے آنا ہے، عمل کرے گی ٹھیک ہے، نبی کی سفارش بھی ہوگی، سارا کچھ، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ۔ یا امت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی پھوپھی، اعملی تو بھی عمل کر کے آنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، تیرا بھتیجا کل قیامت والے دن تجھے کوئی کام نہیں آئے گا اگر تیرے پاس عمل نہیں ہوگا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے لے جانے والا نہیں ہے۔ اس کے خاندان کا اعلیٰ ہونا، دنیا کے اندر کسی اچھے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا، کسی اعلیٰ عہدے پر اس کا فائز ہونا، اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، عمل کر کے۔ اور آخری بات ذہن میں آتی ہے، یا بعض لوگ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ باتیں، یہ جہنم کی وعید، اس کی سختی تو کافروں کے لیے اللہ نے بیان کی ہے، مومن نے تو آخر کار جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ عام طور پر بات ہوتی ہے، یا بندہ اس بات کے اوپر بہت سارا غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں اسی بنیاد پہ کرتا ہے۔ آخر کار یہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں بڑی امیدیں دلاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ تعلق، فلاں کے ساتھ رشتہ داری، فلاں کا امتی، یہ چیزیں کام آئیں گی، آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا۔ پہلی بات جو میں نے پیچھے تذکرہ کیا سارے موضوع کے اندر، وہ آخر کار والی بات بھی کتنی عزیز بھائیو فضول ہے۔ اتنی سخت جہنم سے ہو کر بندہ کہے چلو یار آخر کار چلا جائے گا، دنیا کی آگ میں ہاتھ رکھ کے دکھاؤ 2-4 سیکنڈ کے لیے، آخر کار والی بات کتنی فضول ہے۔ اور آخر کار بھی کون جائے گا؟ آخری حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آخر کار جنت میں جانے والا اور جہنم سے نکالے جانا والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فارغ ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت کے اندر بیچ چکا ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں بیچ چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اپنے بندوں میں سے اپنے ان بندوں کے اوپر رحم فرمائے جو کلمہ پڑھتے تھے، جو کلمے کے دعوے دار تھے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرمانے کا ارادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اخرجو، اب میرے فرشتوں جہنم میں سے ہر اس بندے کو نکال کے لے آؤ جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جس کے دل میں عقیدہ توحید تھا، شرک سے بری تھا۔ اب بندہ کہتا ہے کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات فرمایا، ممن اراد اللہ ان یرحمہ ممن یشہد ان لا الہ الا اللہ فیعرفونہم فی النار باثر السجود۔ فرشتے ایسے لوگوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے، شرک سے بری تھے، ایسے لوگوں کی پہچان کریں گے کس کے ساتھ؟ ان کے سجدے والے اعضاء کے ساتھ، سجدے والے اعضاء کے ساتھ پہچانیں گے۔ جہنم کے اندر بندہ پورے کا پورا جل کر کوئلہ ہو جائے گا، جل چکا ہوگا، لیکن سجدے والے اعضاء محفوظ ہوں گے۔ فرشتے سجدے والے اعضاء کو دیکھ کر پہچانیں گے، ہاں یہ ہیں وہ بندے جو توحید کا علم اٹھائے ہوئے تھے، شرک سے بری تھے، ان کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا بات سمجھ آئی؟ کہ خالی یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، شرک سے بری ہوں۔ شرک سے بری ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی عملی دلیل ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی عملی دلیل کہ میں شرک سے بری ہوں، اللہ کی توحید پر کاربند ہوں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اس کی عملی دلیل جس کے ساتھ فرشتے پہچانیں گے، فرمایا فرشتے پہچان کریں گے۔ آخر کار جو جہنم میں سے نکالے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کا سارا جسم اگرچہ دیگر گناہوں کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو جائے گا، لیکن سجدے والے اعضاء کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے، ہاں اس کا سر محفوظ ہے، اس کی پیشانی محفوظ ہے، اس کا ہاتھ محفوظ ہے، یہ نماز پڑھنے والا بندہ تھا، ہاں اس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال کر جنت میں لیا۔ آخر کار جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، شرک سے بری ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ آخر کار۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، ہم بھی غور کریں
یہ ساری بات کرنے سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کافروں کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، کنبے قبیلوں کو، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ دنیا میں اپنے بھائیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہو، عزیزوں اقارب کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہو، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ کا انتظام کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کنبے قبیلوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اگرچہ وہ تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا، کہیں تم اس کا ایندھن نہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اندر، دیکھیں امام الانبیاء ہیں، ہماری تربیت کے لیے، ہمیں یہ بات سکھانے کے لیے اپنی ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے سلام پھیرا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان چار چیزوں سے آپ پناہ بھی مانگتے تھے، اس کا حکم بھی دیا تھا، اور ان میں سے ایک